اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب مباشرت میں سے جو ایک چیز مہم ہے جو ہمارے معاشرے میں وہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے نساءکم حرث لکم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جب تمہارا جی چاہے ان سے مباشرت کرو اور خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اور تم یہ بھی جان لو کہ پروردگار مومنین کو بشارت دے رہا ہے، اور بشارت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، یعنی پاکیزہ ہو کے بارگاہ الہی میں جاؤ گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا پروردگار کی طرف سے۔ لیکن جو ہمارا یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد ہے آداب مباشرت میں سے جو ایک ادب یہ ہے کہ جو لوگ عام لوگ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا جہاں سے جی چاہے آپ جو ہے مباشرت کریں ان کے ساتھ، اس کو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے کھیتی کے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ تمہاری کھیتیوں سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک کھیتی میں آپ مثلا بیج بوتے ہیں، اگر وہ بیج صحیح اور سالم ہوگا تو اس کا جو فصل ہوگا وہ بہت اچھا اور سالم اور صحیح فصل پیدا ہوگا۔ یا جس طرح مثلا ایک روایت ہے کہ ہذہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیا تمہارے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ یعنی دنیا میں ہل چلاؤ؟ نہ، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ مراد ہے کہ جو بو گے یعنی جو اعمال انجام دو گے وہی ان کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کا غلہ ہے، جو کچھ اس کا جو آپ اٹھاؤ گے، جو تمہیں جزا ملے گی آپ کے اعمال کے مطابق جزا ملے گی۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ یہاں پہ جو کھیتی سے مراد ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جب جی چاہے ان کے ساتھ مباشرت کرو، یہاں پہ یہ مراد ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں ہے، یعنی 223 نمبر آیت میں ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی سے مراد یہ ہے کہ جو تمہاری نسل بڑھے گی، جو تمہاری نسل کو آگے بڑھانے والی جو ہیں وہ تمہاری بیویاں ہیں۔ یعنی جو تم بیویوں کے ساتھ اپنی زوجوں کے ساتھ ہم بستری کرو گے، معاشرت کرو گے، جتنا بھی تمہارا جو نطفہ ہے جو اگر رزق حلال سے بنا ہوا ہوگا، اگر وہ رزق حلال سے ہے، اپنے حلال کمایا حلال کھایا، اس سے آپ کا نطفہ اگر حلال سے بنا ہے تو جو تمہاری اولاد پیدا ہوگی، جو تمہاری اولاد ہوگی وہ نیک اور صالح ہوگی۔ تو یہاں سے یہ مراد ہے، کیونکہ پروردگار نے وسیلہ قرار دیا ہے عورتوں کو نسل کو آگے بڑھانے کا، یعنی نر اور مادہ۔ مردوں سے تو نسلیں آگے نہیں بڑھتی، کیونکہ عورتوں سے نسلیں آگے بڑھتی ہیں۔ جس طرح مثلا کھیتی ہے، کھیتی میں آپ ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، اس سے جو نا پھر آپ غلہ اگواتے ہیں،
کوئی چیز اگاتے ہیں تو پھر اس کا فصل ہوتا ہے، اور فصل تب اچھا ہوگا جب وہ بیج بھی خالص ہوگا، اور اسی طرح سے جو نسلیں بڑھیں گی آگے، عورتیں جو ہمیں نسلیں دیں گی، جو عورتوں سے ہمارے جو نسلیں ہوں گی، جو آگے ایک نسل کا سلسلہ چاند کا سلسلہ جو آگے بڑھے گا، تو وہ جتنا ہی زرخیز شکم ہوگا، جتنی بھی والدہ نیک ہوگی، صالح ہوگی، اور نطفہ اگر حلال مال سے بنا ہوا ہوگا تو ہمیں اولاد بھی صالح پروردگار اور نیک اولاد عطا کرے گا، جو ہم اس معاشرے کے حوالے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔